گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں جو پاکستان میں پری پول ریگنگ اور انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے سلیکٹڈ حکمران مسلط کرنے کا تجربہ کیا گیا، اسی کا ری پلے گلگت بلتستان میں کیا گیا، اور ہم مسلسل اس بارے میں قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق نمائندگی کو، ان کی ووٹ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے ووٹ کی عزت کا حق مانگ رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس ملک میں اس کے عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی، اس ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ جہاں ووٹ کو پامال کرنے کے نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ پاکستان دنیا کی وہ ریاست ہے، شاید چند ان ریاستوں میں، کہ جس کی تشکیل، جس کی تخلیق کسی خون خرابے سے یا خانہ جنگی سے نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کی تشکیل ووٹ کی طاقت سے ہوئی تھی۔ پاکستان کے ڈی این اے میں ووٹ کی عزت کا تصور ایک ریاست کی بنیاد یا اساس کے طور پہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے 72 سالوں میں پاکستان میں ووٹ کی عزت کے ساتھ جو ڈرامہ کیا جاتا رہا، جو کھیل کھیلا جاتا رہا، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی تھی، وہ اپنا آدھا وجود کھو چکی ہے۔ اور باقی ماندہ پاکستان میں بھی ہچکولے آتے رہتے ہیں، چونکہ عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کے ووٹ کی توہین کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا نہایت حساس خطہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے۔ یہ سی پیک کے حوالے سے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم گلگت بلتستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہونے دیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی حکمرانی سے، گڈ گورننس سے ترقی خوشحالی کے ثمرات دیں، تاکہ وہاں پر کسی دشمن کو انسٹیبلٹی پیدا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور 2015 سے 2020 تک مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت اس بات کی گواہ ہے، وہ دور گواہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنی خدمت مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی، ہمارے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور تھے کہ 72 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر کبھی اتنا ترقیاتی کام، اتنے بڑے منصوبے جو نواز شریف صاحب کی نگرانی میں شروع کیے گئے، شاہراہوں کے، تعلیم کے، صحت کے، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے، روزگار پیدا کرنے کے، کبھی اس سے پہلے گلگت بلتستان میں نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ خدمت کرنے والی حکومت کو دوبارہ منتخب کریں، بلکہ وہاں پر ابھی حفیظ الرحمان صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور صدر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ کس طریقے سے ان کی حکومت کے آخری ایام میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہاتھ پیر باندھے گئے،
تاکہ اسے مفلوج کیا جائے، کس طریقے سے وہاں پہ من پسند سیاسی نگران حکومت قائم کی گئی، کس انداز میں الیکشن شیڈیول تبدیل ہوتا رہا، کس انداز میں انتظامی افسروں کو ریٹرننگ افسروں کی ڈیوٹیاں دی گئیں، کس طرح وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے اس ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑائیں کہ جسے وہاں کے الیکشن کمیشن نے نافذ کیا تھا، کس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اس قومی اتفاق رائے کی دھجیاں اڑائیں جو ملک کی تمام سیاسی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کی موجودگی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا گیا تھا، کس طریقے سے عدالتی احکامات کی توہین کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں نے وہاں چیف الیکشن کمشنر کو ساری شکایات بیان کی اور انہیں کہا کہ وہ نوٹس لیں کہ یہاں پر سرکاری وسائل سے وفاقی حکومت اپنے وزراء کے ذریعے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے بسی کے ساتھ مجھے کہا کہ میں کیا کروں، میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ جناب آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن یہ ناٹک، یہ ڈرامہ گلگت بلتستان میں کیا گیا اور پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کی طرز پہ گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ لیکن میں یہ بات ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس تمام تر دھاندلی کے باوجود PTI کو شکست دی۔ گلگت بلتستان کے اندر ہر انتخاب میں اگر وفاقی حکومت کی کامیاب ہونے کی دلیل دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں جو الیکشن ہوا اس میں انہیں 14 نشستیں حاصل ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 2015 میں جب 15-16 میں الیکشن ہوا تو ہمیں 16 نشستیں ملیں۔ 2015 میں 16 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملیں، لیکن جب PTI کے دور میں بدترین دھاندلی کے ساتھ، بدترین پری پول ریگنگ کے ساتھ، بدترین انتظامی وسائل جھونکنے کے باوجود PTI کو صرف 8 نشستیں ملی۔ PTI سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ بالآخر ان آزاد امیدواروں کو دباؤ دے کر PTI میں شامل کرایا گیا، جیسا کہ پنجاب کے اندر PTI کی اکثریت نہیں تھی، PTI دوسرے نمبر پہ آئی تھی، لیکن زبردستی آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل کروا کے پنجاب کے صوبے میں PTI کی حکومت قائم کی گئی۔ یہ ہے ووٹ کی عزت کی پامالی کی کہانی جو پاکستان سے شروع ہوئی جنرل الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی دہرائی گئی۔ لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مودی کا ایجنٹ ہوگا، کیونکہ کشمیر میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوا اس کا بینیفیشری بھارت ہوگا۔ لہٰذا میں اس وفاقی حکومت کو، اس کی کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی وزارت کو اور ان سیکیورٹی اداروں کو جنہوں نے گلگت بلتستان میں مداخلت کی، وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں، اور آنے والے انتخاب میں پوری مسلم لیگ نون کشمیر کے الیکشن میں ایک ایک پولنگ سٹیشن
اور ایک ایک انتخابی مرحلے پر جا کر نگرانی کرے گی اور ہم کسی کو ووٹ چرانے نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اگلے قومی انتخاب میں بھی مسلم لیگ نون نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مسلم لیگ نون کے شیر پہرا دیں گے، اور اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو اس کے نتائج انہی کو بھگتنا پڑیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کے حق حکمرانی کی ہر قیمت پر انشاءاللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ اب میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس وائٹ پیپر کو پیش کریں اور اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسن اقبال صاحب۔